وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تم کوئی چیز چاہتے ہو دنیا میں تو اللہ تم کو ایسے ذریعوں سے نوازے گا، ایسے چیزیں تم کو عطا کرے گا، ایسے ذریعوں سے عطا کرے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور جو کوئی اللہ پر توکل رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ آیت ہر ام المومنین کی سیرت میں ہم کو جھلکتی ہے. یہ آیت ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے تو ہم کو کیسے اللہ پر توکل رکھنا چاہیے. کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریب کو پیسے دے رہے ہیں، مسکین کی مدد کر رہے ہیں تو ان کو ان کے منہ سے بلوائیں کہ دیکھو یہ اللہ نے مجھے دیا تھا، یہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں، میری دینے کی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا میں آپ کو دے رہی ہوں، دیکھیے یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ بولنے لگا، یہ آپ خود اللہ کا نام بولیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. چھوٹی چیز ہے میری بہن، تکبر ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ توحید آپ کی مضبوط ہو جائے گی اور سامنے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان وہ اللہ سے جڑ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی. یہ اجتماع IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دیتی چلوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں. IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے. شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے. الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے. IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے. آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دیتی چلوں. محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے. الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے. ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو میں تقاریر کرتی ہے اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاءاللہ آج ہم سب ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور پوری امت کی ماں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر غور و فکر کریں گے.
ماشاء اللہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی ہیں ماشاء اللہ. یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سودا رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا جو شرف ہے، جو مقام ہے، اللہ نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا. ماشاء اللہ امہات المومنین کی جو سیریز ہے، یہ جو کڑی ہم انشاءاللہ اس کو شروع کیے ہیں، اس میں ہم غور کریں گے کہ کیسے ہر ام المومنین کی سیرت سے ہم کو بے شمار اسباق ملتے ہیں، بے شمار لیسنس، نصیحتیں ملتے ہیں. جیسے کہ ہم کو علم کا تعارف ملتا ہے، صبر کا سبق ملتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور بڑے ہی ہمت آموز اور نصیحت آموز واقعات ہم کو سیکھنے کو ملتے ہیں. اگر آپ غور کریں گے، ایک پھول اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک پھول ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے. لیکن اگر کئی سارے پھول ایک گلدستے میں آ جائیں، ایک فلاور واس میں کئی فلاورز آ جائیں، ایک بوکے میں فلاورز آ جائیں، تو پھر کیا کہنے ہیں، خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. ویسے ہی ماشاءاللہ ہماری امہات المومنین کی الگ الگ ام المومنین کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ایک پھول کی جیسی خصوصیت ہے، ایک ایک پھول کی جیسی خوبیاں ہیں. کئی امہات المومنین کے جو پھولوں کا جو گلدستہ ہے، الگ الگ امہات المومنین کی جو سیرت ہم کو ملتی ہے ماشاءاللہ کتابوں میں، اس کو اگر ہم سیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اپنی زندگی میں عمل کر لیں، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دے دیں، تو ماشاءاللہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ اس دنیا میں یعنی آج کی 21ویں صدی کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہمارا نام بھی ماشاءاللہ امہات المومنین کی طرح، نیک لوگوں کی طرح ہمارا نام بھی لیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. اگر ہم غور کریں گے الگ الگ امہات المومنین کی جو سیرت ہم کو ملتی ہے، ہم یہ غور کرتے ہیں کہ چند امہات المومنین ایسی ہیں جن کی سیرت طویل آئی ہے، تفصیلی آئی ہے، جیسے کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ان کی سیرت تفصیلی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ بے شمار مورخین نے، یعنی الگ الگ جو ہسٹورینز ہوتے ہیں یا الگ الگ محدثین نے جو احادیث کو جس نے کلیکٹ کیا ہے، انہوں نے بے شمار ان پر کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن کئی ایسی بھی امہات المومنین ہیں جن کی سیرت ہم کو تفصیلی نہیں ملتی، اور اس کی اصل وجہ ہم غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، 23 سال 23 لونار ایئرس، جب قرآن 23 ایئرس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ صحابیات اور امہات المومنین کی اصل فکر، اصل زندگی کا مقصد یہ تھا کہ جیسے اللہ کا کلام نازل ہوتا اس کو سمجھتے، اس کو یاد کر لیتے، اپنی نمازوں میں اس کو پڑھتے، اس کو سیکھتے، اس کو سکھاتے. قرآن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں. صحابہ صحابیات اس کو بھی یاد کرتے، اس کو بھی عمل میں لاتے ماشاءاللہ، تاکہ ہم مسلمانوں تک اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک اسلام کی شریعت، جو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت با فہم اور منہج، یعنی سمجھ اور طریقہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حساب سے ہم کو مل جائے. یہ دوسری محنت ماشاءاللہ صحابہ اور صحابیات کی ہوتی تھی، اور امہات المومنین کی بھی یہی ہوتی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1,40,000 جو تقریباً صحابہ صحابیات ہیں ہمارے، ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بھی حدیث کی بھی روایت نہیں کی، کسی نے 4 احادیث کی، کسی نے صرف 1 کی، کئی ایسے جنہوں نے کوئی روایت ہی نہیں کی، لیکن سیرت کی کتابیں میں آتا ہے کہ وہ ان کا نام ہے صحابی، ایک فلاں صحابی کا نام ہے، ایک فلاں صحابیہ کا نام ہے، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب موجود تھے ماشاءاللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے صحابہ صحابیات، یہ ہمارے امہات المومنین ہیں. تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایک ایسی ام المومنین ہے ہم کو جن کی سیرت زیادہ تفصیل میں نہیں ملتی. یہ ایک اس کی بنیادی وجہ ہو گئی، کیونکہ اصل جو کنسرن تھا، جستجو تھی صحابہ صحابیات کی، وہ تھی قرآن اور حدیث ماشاءاللہ. دوسری اہم وجہ بالخصوص زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مختصر ہونے کا یہی ہے کیونکہ یہ واحد ام المومنین ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باحیات رہتے وقت ہی جن کا انتقال ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ام المومنین ہماری، اور یہ دوسری ام المومنین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تبھی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد، یعنی ہماری ام المومنین بننے کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کے بعد بمشکل تقریباً 8 مہینے وہ اس دنیا میں رہیں، اس کے بعد انتقال کر گئیں۔ اس کی بھی وجہ سے ہم کو سیرت زیادہ طویل نہیں ملتی، لیکن کیونکہ ماشاءاللہ ہم نے یہ ایک کوشش کی ہے کہ ہم ہر ام المومنین سے سیکھیں، اور تمام امہات المومنین کو یہی لقب کافی ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ماشاءاللہ عنہما ہیں، تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سیکھنے کی کہ ہر ام المومنین جیسے کہ ایک پھول کے ہر ایک خصوصیات ہوتی ہیں، ان سے ہم سیکھیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہر ام المومنین یا تو بیوہ یا مطلقہ تھیں، تو ویسے ہی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے نکاح ہوا تھا۔ کس سے ہوا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ایک نامور صحابی اس لیے مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور جیسے ہی جنگ احد میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی پڑ گئیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے سیرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں کہ ایک اور صحابیہ تھیں جن کا نام حمنہ بنت جہش تھا، جو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ایک اور ام المومنین ہے ہماری زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تھی حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ بھی ایک صحابیہ ہیں۔ تو حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ سیم اسی وقت تھا کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور اپنے حالات بیان کرتی ہیں کہ بے شک میں تو ابھی بیوہ ہو چکی ہوں، میرے شوہر ماشاءاللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، لیکن میرے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ تو یہ اپنی ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتائی، اور بالآخر دعا کی گزارش کی کہ اللہ میرے حالات کو اچھا کر دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئیں۔ اللہ کے حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی وہ قبول کر لی، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، جو اپنی بیوی یعنی حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے جو بچے پہلے شوہر سے ہوئے ان کا وہ خیال کرتے تھے۔ یہ بات میں نے آپ تمام کو کیوں بتائی؟ کیونکہ سیرت کی کتاب میں آتا ہے جیسے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی انسان، خاص طور پر اب تو یہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، یا ہوتا ہے ہم کوئی تکلیف میں ہوتے اپنی بات کسی کو جا کر سناتے ہیں تاکہ ہمارا جو غم ہے وہ ہلکا ہو جائے، لیکن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی انسان کے پاس وہ نہیں گئی، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا کہ اللہ میرے حالات کو اچھا کر دیجئے، ڈائریکٹ اللہ پر توکل کیا، براہ راست صرف اللہ پر توکل کیا۔ اور اللہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک بات دوسروں تک بتانا، اپنے غم کو بتانا گناہ نہیں ہے، لیکن تقوی کی علامت ہے، زیادہ تقوی اس شخص میں ہے جو ڈائریکٹ اپنا مسئلہ اللہ کو سنائے، اللہ پر توکل کر لے۔ اور ایسا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تم کوئی چیز چاہتے ہو دنیا میں تو اللہ تم کو ایسے ذریعوں سے نوازے گا، ایسے چیزیں تم کو عطا کرے گا، ایسے ذریعوں سے عطا کرے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ہر ام المومنین کی سیرت میں ہم کو جھلکتی ہے۔ یہ آیت ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے تو ہم کو کیسے اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ تو اب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر توکل کی، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔
اب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں دنیا میں سب سے پیارا شوہر ملنے کی خوشی اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بیویاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جب ماشاءاللہ دیکھا کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر کے آئی ہیں تو اپنے نئے دوست، اپنے نئے ساتھی کا بڑے پیار سے استقبال کیا کہ ایک پیارے ہمارے گھر کے ایک فرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ ہمارے گھر میں آئی ہے ماشاءاللہ. تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس، ان کے رومز جو ہوتے تھے، گھر جو ہوتے تھے، اس کے پاس زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک مکان، ایک حجرہ بنوایا گیا. اور جیسے کہ جانتی تھی عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ غم کی حالت میں تھی، اپنے شوہر، ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے تو وہ ایک غمگین حالت میں ہیں. تو اس میں بھی سب سے زیادہ ہمدردی سے اور بڑے پیار سے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگی. اور اب ظاہر ہے، آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول جس کو مل جائے تو پھر اس کے لیے دنیا میں کامیابی ہی کامیابی ہے. زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا مقام دیا اور وہ خوب اور نیکیاں کرتی گئی اپنی زندگی میں، نبی کی بیوی بننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہاں تک کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ تقریباً صرف 8 مہینے وہ اس دنیا میں زندہ تھی زوجیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کا انتقال ہو گیا. تب یہ مختصر میں ہم کو سیرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتی ہے. لیکن ایک چیز جو ہم کو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنا ہے وہ بڑی اہم یہ ہے کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب ملا تھا. وہ جب مکے میں تھیں یا مدینے میں، چاہے وہ اسلام انہوں نے پہلے جب قبول کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کو ایک لقب دیا گیا تھا. اس پر آپ وہ لوگ غور کیجئے کہ عربوں میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ کسی کو کسی کی مخصوص جو ان کی خصوصیت ہوتی ہے، اسپیشلٹی ہوتی ہے، اس نام سے اس کو پکارا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے کیا بلاتے؟ الامین، سب سے امانت دار. الصادق کہہ کے پکارتے تھے، یعنی سب سے سچے، مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولتے. اسی طریقے سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب تھا طاہرہ. طاہرہ یعنی پاک دامن. زنا کے قریب، زنا کے بارے میں سوچنا، زنا کے قریب جانا یا کوئی گندگی کرنا، یہ بالکل اس سے پاک صاف تھی ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ لقب اسلام قبول کرنے سے پہلے ملا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، سچ بولنے والی. صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق نام نہیں ہے، لقب ہے. سچ بولنے والے، سچائی کا ساتھ دینے والے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولنے والی، سچائی کا ساتھ دینے والی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ کا لقب ملا. اصل نام نہیں ہے، لقب ہے، سیف اللہ ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر النبی کہا گیا، نبی کے رازدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز ان کو بتاتے، اتنا بڑا مقام ملا. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آزاد غلام تھے لیکن بہت زیادہ محبت کرتے تھے. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ چند لوگوں کو، جو مشہور لوگ ہیں، جو معروف لوگ ہیں، ان کو ناموں سے بلاتے جو ان کی خصوصیات ہوتی، اچھائیاں جو ہوتی. اب زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو ایک لقب دیا گیا تھا، وہ ہے ام المساکین، مساکین کی ماں. یہ لقب کیوں دیا گیا؟ کہ ام اگر آ جاتا ہے کسی کے لیے، یعنی وہ ایک گڑھ ہوتا ہے. ماں کس کو کہتے ہیں ہم؟ یعنی وہ جہاں پر ہم ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہم کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ہمارا خیال کرتی ہے. ماں کا اتنا بڑا مقام ہے اسلام میں. اب ام المساکین سوچیے آپ، ام المومنین ہی اتنا بڑا لقب ہے، اللہ نے مخصوص لقب کیا دیا امہات المومنین میں سے ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سے پہلے ان کو لقب تھا ام المساکین. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لقب اسی لیے دیا گیا کیونکہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مسکین کو خیرات کرتی تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اگرچہ کہ ہر صحابی، ہر صحابیہ، ہر ام المومنین خیرات کر رہے ہیں، غریب کو کر رہے ہیں، مسکین کو کر رہے ہیں، فقیر کو کر رہے ہیں، دین کی راہ میں کر رہے ہیں، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ وہ کسی مسکین کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی. اگر ان کو جو اللہ نے استطاعت دیا، کسی کو دیکھ لیا کہ وہ بھوکی حالت میں ہیں، محسوس کر لیا کہ کوئی ہے جس کو ضرورت ہے کوئی چیز کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
ہم سورہ فاتحہ کے بعد جب یہ قرآن کھولتے ہیں اللہ نے متقی کے صفات کیا بتائیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والا ہے متقی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مما رزقناہم ينفقون کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے گھر میں جتنا راشن ہے اس میں سے ہم کچھ دیں گے. میرے پرس میں ابھی 200 روپے ہے، اس میں سے میں کچھ دوں گی. صرف اس کا مطلب نہیں ہے مما رزقناہم ينفقون. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا، ہر چیز، ہر نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں سے خرچ کریے، دوسروں کے لیے خیرات کریے. یہ ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ہوتا. اور آپ غور کیجئے میری بہنوں، ہم جب غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، اپنے آپ میں بھی جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ پر جب اسلام کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اسلام کمپلیٹ وے آف لائف، دین ہے، مکمل جینے کا طریقہ ہے. کوئی حجاب کے بارے میں کچھ بولتے ہیں ہم کو غصہ آ جاتا ہے، آنا بھی چاہیے. ہم دفاع کرتے ہیں حجاب کی، مردوں کی داڑھی کی، اور الگ الگ جو چیزیں ہیں اسلام میں احکامات ہیں اس کے ہم دفاع کرتے ہیں. اور ہمارا کیا عمل ہو رہا ہے جب پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ دیکھو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز، ہیومینٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، انسانیت انسانیت. یہی انسانیت میں مدر ٹیریسا کو نوبل پرائز ملا ہے کیونکہ غربا کی مدد کرتی تھی. یا ہر مسلمان ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابیہ، ایک ایک ام المومنین سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، جہاں پر ایک ہر ام المومنین ہر کوئی خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکین کی مدد کرتے ہیں. یہاں تک کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا لقب اللہ کی طرف سے ملا ہے. اور ہم مسلمان آج کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مسکین کا خیال کرتے ہیں؟ ایک آدھ بار شاید کسی کو کھانا کھلا دیا، ایک آدھ بار کسی کو پیسے دے دیے، اور اس کے بعد پھر 1 سال 2 سال شاید بھول جائیں. ہو سکتا ہے مدرسے میں کھانا بنوا کے بھیجا دیا، مسجد میں افطاری میں کچھ بھیجا دیا، یعنی بڑے بالکل جس کو ہم ہاتھ پر ہمارے گن سکتے ہیں ایسی ہماری نیکیاں خیرات کے بارے میں ہو چکی ہیں. اب آپ سوچئے، ہم اتنے بار سورہ ماعون پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 107 قرآن کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سورے کو نازل کیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مسکین کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بتا دی. ویل للمصلین اللہ نے کہا ہے سورہ ماعون میں، لعنت ہو اس پر. ویل، لعنت، ویل 2 معنوں میں ہے. لعنت ایک ہے جو اللہ کی طرف سے لعنت ہو رہی ہے، وہ شخص تو برباد ہو گیا. اور ویل کا دوسرا معنی ہے جہنم کی ایک بہت بڑی باڈی کو بھی کہا جاتا ہے، ویل کو کہا جاتا ہے، ویل. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ لوگ تو نماز دکھا کر پڑھاتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے پڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی ویل ہے. ولا یعز علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر دوسروں کو آمادہ نہیں کرتے، خود بھی نہیں کھلاتے، دوسروں کو بھی نصیحت نہیں کرتے. آج ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اپنا اچھا خیال رکھ لو، اچھا ہو، یہ کر لو، وہ کر لو، ایک دوسرے کے ہم نصیحت کر رہے ہیں. نیکیوں کی نصیحت کہاں ہو رہی ہے؟ اور مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر نصیحت جو نہیں ہو رہی اس کے اوپر کیا؟ تو یہ چیزوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے. کس قدر بڑا گناہ ہے مسکین کو کھانا نہیں کھلانا، آپ جانتے ہیں. اللہ نے سورہ حاقہ، سورہ نمبر 69 ہے قرآن کا، سورہ نمبر 69 آیت نمبر 25 سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں بتایا ہے. جہنمی جو ہوگا، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے. اللہ فرماتے ہیں شروعات کی آیتوں میں، جس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو جنت میں چلا گیا اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا. جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. آیت نمبر 25 سے پڑھتے ہوئے آئیے سورہ حاقہ میں. اللہ فرماتے ہیں جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، کاش میرا حساب کتاب نہ کیا ہوتا، کاش موت کے بعد میری کوئی زندگی نہیں ہوتی. غور سے سنیے، یہ حالات ہوں گے کس شخص کے؟ آپ دیکھیے آگے. کاش میرا حساب نہیں ہوتا، کاش موت ہی میرے لیے کمپلیٹ، اس کے بعد موت کی کوئی بات کی کوئی زندگی نہ ہوتی، میرا شاید حساب نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جکڑ لو، اس کے گلے میں توخ پہناؤ. ہوتا ہے پرانے زمانے میں بڑے بڑے توخ جو آئرن کے یعنی لوہے کے ہوتے، اس کو گردن میں ڈالتے کہ انسان زیادہ ہلے نہ، اور پھر اس کو ٹارچر کیا جاتا. تو اب اللہ کے پاس اب وہ کیسا توخ ہوگا؟ اللہ بہتر جاتے، لوہے کا وہ توخ ہوگا. وہ توخ اس کے گلے میں ڈالو، اس کو جکڑ لو اور اس کے اندر سے دھساؤ. کیا؟ 70 ہاتھ لمبی زنجیر اس کے اندر سے دھساؤ. 70 ہاتھ لمبی.
تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ کا قول ہے، یہ زنجیر خالی لپیٹی نہیں جائے گی، انسان کے پیچھے سے اس کو نکال کر اس کے منہ میں سے اس کو دھس کر نکالا جائے گا. ایک تو توق پنا دیا جائے گا، جہنم میں ڈالنے سے پہلے اس کو یہ زنجیروں میں 70 کیوبٹ جس کو کہتے ہیں ہم، کیوبٹ جو آرمس لینتھ یا کیوبٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی 70 ہاتھ لمبی وہ زنجیر ہوگی، دھسا دی جائے گی اندر سے. یہ کس شخص کے لیے آپ جانتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. کبھی سوچا ہم نے مسکین کوئی آ گیا نہیں میں کھانے کو نہیں دیں گے، خود کے 3 وقت کا، اس کے بیچ میں 30 وقت کا کھانے کا الگ الگ حساب سے ہم ہر چیز کا انتظام اپنا کر لیتے ہیں. اپنے لیے اپنا کھانا پینا غلط نہیں ہے، لیکن دوسروں کا خیال کہاں ہو رہا ہے؟ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن اس سے شروع ہو رہی ہے. تم دوسروں کا خیال کرو، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے دو دوسروں کو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں اوور ایٹنگ ہوتی ہے، گلٹنی جس کو کہتے ہیں، جو 7 میجر سنس بائبل کے حساب سے بھی کہے گئے، ذکر میں بھی آیا ہے کہ گلوٹنی، جو انسان جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھا لیتا ہے. اور آج تھینکس ٹو کووڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن وغیرہ میں پڑنے سے ہماری شاید غذا بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ ہم کھا رہے ہیں. لیکن سوچئے نبی، اب ہم کو شاید بچپن میں کہاوت بھی بتائی گئی تھی، ڈو ناٹ لیو ٹو ایٹ بٹ ایٹ ٹو لیو. تم جینے کے لیے تھوڑا کھا لو لیکن کھانے کے لیے مت جیو اپنی زندگی. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ پورا الٹا ہو رہا ہے. ہم کو چاہیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بدترین چیز اگر انسان بھرتا ہے، دا ویسل یا برتن یا کوئی چیز جو انسان بدترین طریقے سے بھرتا ہے، وہ اس کا پیٹ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. کیا ہم نے کبھی بچپن میں سنی ہے حدیث؟ نہیں سنی. اسی لیے ہمارے اندر وہ عمل نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اتنا کھانا کھا لے، حدیث کے الفاظ ابن ماجہ کی حدیث، اتنا کھانا کھائے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، یعنی چلنے پھرنے کے وہ قابل ہو جائے. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ وہ ہوا کے لیے رکھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ کھانا کھائے گا پیٹ بھر کے، یعنی کچھ ہوتا ہے ہم کو ڈائجسٹو پرابلمس، ہر چیز ایشوز، یہ پوری بیماری آتی ہے، لیکن ہم زبردستی کو بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کئی بار. تو سب سے زیادہ جو دنیا میں کھانا کھائے گا قیامت میں سب سے زیادہ بھوکا وہی رہے گا. دیکھیے ایک آدھ بار ہم کھا لیتے ہیں، کوئی پارٹی میں گئے کچھ گئے، وہ الگ شکل ہے. یہاں ہم اگر روزانہ ہم سے ہو رہا ہے تو یاد رکھ لیجئے. اب آپ لوگ سوچ سکتے ہیں، سوچئے یہ بات میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ضمن میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہم اتنا زیادہ اپنے اوپر، اپنے دوسروں پر رحم کرنے کے بجائے اپنے پیٹ پر بھی ہم رحم نہیں کر رہے ہیں. خود اتنا کھا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی اور کو کیوں نہیں کھلا سکتے. جو پیسہ آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ شاید ہم سے وہ گناہ ہو رہا ہے اتنا کھانے پینے کا، جس کے اوپر ہم کو حساب پوچھا جائے گا، ہم دوسروں کو وہ کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ اور پھر یہ ایک تو چیز ہو ہی رہی ہے اوور ایٹنگ کی، دوسرا کھانا ویسٹ کتنا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. یو این کی رپورٹ بتاتی ہے دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ تقریباً 7 بلین پاپولیشن ہے. یو این کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2 بلین لوگ جتنا کھانا کھا سکتے ہیں اتنا کھانا دنیا میں سالانہ ویسٹ ہو رہا ہے. 2 بلین لوگ جتنا کھا سکتے ہیں، اور دنیا میں 800 ملین لوگ بھوکے ہیں، روز بھوکے ہیں. 800 ملین لوگ. دیکھیں 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے، 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے. تو 800 ملین لوگ روزانہ بھوکے ہیں. تو اگر 2 بلین یعنی 1/3 حصہ کھانے کا، پوری دنیا میں جو فوڈ سپلائی ہے 1/3 حصہ ویسٹ ہو رہا ہے، اور وہ 1/3 کتنا ہے جو 2 بلین لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے. تو یو این کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 800 ملین لوگ جو بھوکے ہیں ان کو بآسانی ہم یہ کھلا سکتے ہیں، لیکن ویسٹ ہو رہا ہے. ایک اور رپورٹ آئی ہے انڈین ایکسپریس کی رپورٹ، کب کی؟ یہی سال کی 9 جولائی 2021 کی رپورٹ ہے انڈین ایکسپریس کی. اس میں آکسفیم ریسرچ، بڑا اہم این جی او ہے یہ، جو قحط وغیرہ کے لیے جو ریسرچ کرتے ہیں، فیمن میں جو لوگ جس کی بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے اوپر یہ جو ریسرچ کرتے ہیں. آکسفیم ریسرچ بتاتی ہے، کووڈ کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ ہر منٹ 9 لوگ دنیا میں کووڈ کی وجہ سے مر رہے ہیں. ہر منٹ 9 لوگ. اور آرٹیکل کی ہیڈ لائن کچھ ایسی ہے کہ ہنگر وائرس زیادہ خطرناک ہے کووڈ وائرس سے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تو 9 لوگ ہر منٹ مر رہے ہیں، ہنگر کی وجہ سے 11 لوگ ہر منٹ مر رہے ہیں.
ہم ایک دوسرے سے شاید سلام علیک کر لیں، اتنی دیر میں ایک بچہ یا ایک بچی امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، افریقہ میں ہو، ایشیا میں ہو، کہیں نہ کہیں کوئی بچہ یا بچی مر رہے ہیں ہنگر کی وجہ سے۔ 800 ملین تو بھوکے ہیں، مرے نہیں، وہ ابھی بھوکے ہیں، بہت بری بھوکے سوتے ہیں روزانہ، لیکن ہر منٹ 11 لوگ مر رہے ہیں۔ یو این کی ایک اور رپورٹ بتاتی ہے کہ ملینس آف بچے، کئی سارے بچے، لاکھوں کے بچے تعداد میں روزانہ مر رہے ہیں۔ کتنے بتائے؟ 9 ملین ہر سال لوگ مر رہے ہیں۔ ہر سال 9 ملین بچے اور بچیاں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو کیا ہم مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا صحابہ صحابیات کی سیرت سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ بس خود کھا لو، دوسروں کا مت دیکھو؟ ہو سکتا ہے کسی غریب کو ایک آدھ بار دیتے بھی کیا ہے ہم لوگ، اللہ ہماری حفاظت کرے، باسی کھانا جو شاید تھوڑی دیر میں خراب ہونے والا ہے، 2 دن کی روٹی، 4 دن کا سالن، یا نوکرانیوں کو بھی دیتے ہیں تو بڑے رواب سے کہ چلو ٹھیک ہے لے کے چلے جاؤ، پکا ہوا کھانا، ایک روٹی ہم ایکسٹرا روز نہیں ڈال سکتے، یا ایک چھوٹی بریانی کی پیکٹ خرید کے غریب کو نہیں دے سکتے، اتنا پیسہ ہم خراب کر رہے ہیں لیکن غریب کی، مسکین کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مسکین کا خیال، مسکین کو کھانا کھلانے کی بات کی ہے، یہاں پر ایک بہت اہم فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مسکین کس کو کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ آپ سنن نسائی پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 2572 میں آیا ہے، 2572۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسکین کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے 1 یا 2 پیسے دے دو، 1 یا 2 کھجور دے دو، تو وہ بھی اس کو بس ہونے والے نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی تم کو پوچھے گا نہیں کہ اس کو چاہیے۔ مسکین، دیکھیے، ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین، ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ اکثر ترجموں میں مسکین دا نیڈی کہا جاتا ہے، جس کو ضرورت ہے۔ فقیر یا غریب یعنی جو غریب ہے، پور ہے۔ دونوں میں فرق کیا بتایا گیا؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقیر، تو ایک عام حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو فقیر کیا ہے؟ جو وہ بھی مجبور ہے، 1 آدھ دن کا کھانا شاید اس کے پاس بھی نہ ہو، شاید آنے والے وقت کا بھی اس کے پاس کھانا نہ ہو، لیکن وہ آپ سے مانگتا ہے، مجبور بھی ہے، مانگتا بھی ہے۔ مسکین وہ ہے جو اس قدر زیادہ پریشان ہے، ضرورت مند ہے، اس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا آنے والے وقت کا نہیں پتا اس کو، لیکن وہ غیرت مند ہوتا ہے، وہ دوسروں کو جا کر نہیں پوچھتا کہ مجھے چاہیے کچھ۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 پڑھی، کہا کہ اس کو تم پڑھو۔ اللہ اس کے بارے میں، مسکین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 273، اللہ نے فرمایا تمہاری خیرات کے مستحق وہ ہیں جو دن رات اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، یعنی دین کا کام کرتے ہیں، دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے حلیوں کو دیکھ کر تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کو ضرورت ہے کسی چیز کی، کھانے کی، پینے کی، پیسے، کسی بھی ان کو چیز کی ضرورت ہے، وہ ان کے حلیے سے تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہی مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو مسکین کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اصل کون ہے؟ جس کو دین کے کام میں جو لوگ لگ جاتے ہیں، ان کے حلیوں سے آپ نہیں پہچان سکتے۔ اب آپ غور کیجیے، اس کے لیے سب سے پیاری مثال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لے لیجیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک کھجور کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس اللہ کی راہ میں لے کر آؤ، اللہ کے دین کے کام کو ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے۔ یہ ہے دیکھیں صحابہ صحابیات کا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ گھر میں ہے سب لے کر آ گئے، پورا مال لے کر آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ گئے، الگ الگ صحابہ لے کر آ گئے، پوری بڑی سا ایک پہاڑ کی شکل میں وہ پورا چیزیں آ گئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے کچھ نہیں کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس کچھ ہے خیرات کرنے کو، اکاؤنٹ میں ہو سکتا ہے آپ کے ہزاروں ہوں، پرس میں ہو سکتا ہے 10,000 ہوں، لیکن وہ فلاں کو دینا ہے، فلاں کام کے، تو ٹھیک ہے اب میرے پاس، اب دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارا آج کا رویہ ہے۔ صحابہ صحابیت کا کچھ نہیں ہے کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کس کے لیے؟ خود کے پیٹ کے لیے نہیں، خیرات کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے۔ دن رات ایک یہودی کے پاس محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بھوکے پیٹ ہیں، اس میں ہی مزدوری کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہودی ظالم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے تم نے اتنی محنت کی نا، چلو ایک کھجور لے لو۔ اب کچھ معاہدہ تو نہیں ہوا تھا کہ اتنے پیسے کچھ دوں گا، کھجور لے لو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ چلے گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کون جانتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھوکے تھے؟ کون جانتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود وہ کھجور کی ضرورت ہے کھانے کے لیے؟ ایک کھجور ہم کتنے بار کھا لیتے ہیں. صحابہ صحابیات ایک کھجور سے اپنی بھوک کو مٹاتے. وہ ایک کھجور کو کھانے کے لیے وہ تھوڑا سمجھ میں پڑ گئے. پھر آ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کے راہ میں لگانے کے لیے لا لو. لایا اور اس کو پورے مال کے پاس رکھنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے, تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے کہ اتنی ساری چیزیں صحابہ صحابیات لائے, لیکن میرا تو ایک کھجور کیا کام آئے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی طرف سے وحی ہوئی, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کھجور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس کو تمام ابو بکر صدیق, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کے مال کے اوپر اس ایک کھجور کو رکھا اور کہا کہ یہ سب سے پیاری خیرات ہے آج کی, اور پوری خیرات پر اس کا غلبہ ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں. مسکین کون ہے یہاں پر, یہ حدیث کا بیان کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تکلیف میں کوئی نہیں جانتا تھا. نبی کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے, جہاں بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب دولت دی, لیکن جب احادیث جمع کرنے کی جو محنت 6 مہینے 1 سال کی جو محنت کی, اس قدر دین میں مشغول ہو گئے, دین کو سیکھنے مشغول ہو گئے کہ کئی بار چکر کھا کر مسجد نبوی کی باہر گر جاتے. لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مجنون ہے, پاگل ہے, نعوذ باللہ, حدیث کے الفاظ ہیں. اس قدر زیادہ مشغول تھے. یعنی مسکین کو ہم کو ایسے سمجھنا چاہیے, یعنی وہ جو واقعی ضرورت مند ہو, آنے والے وقت کا کھانا اس کو نہیں معلوم, نہ وہ اتنا غیرت مند ہوتا ہے, وہ خود سے بھی نہیں پوچھتا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم مسکین کا خیال رکھیں, جس طرح ام المومنین ہماری زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے رکھنے کی؟ مثال کے طور پر آپ کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ کیوں انویسٹ کرتے ہیں؟ ٹائم پاس کے لیے تو نہیں کرتے. کیوں کرتے ہیں بزنس میں انویسٹ؟ آپ پروفٹ آنے کے لیے, آپ کو فائدہ ہو. کچھ ڈالیں گے تو اس سے بڑھ کے مجھے چاہیے, یعنی میرا ایک پروفٹ ہو, مجھے آنے والے وقت میں وہ کام آئے. تو صحابہ صحابیات کا کیسا ہوتا تھا؟ وہ دنیا میں انویسٹ کرتے تاکہ آخرت میں ان کو پروفٹ ملے. اور اللہ نے یہی بات جب آپ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں یا مسکین کی مدد کرتے ہیں تو اللہ نے ہم کو اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا رویہ کیا رکھنا ہے وہ اللہ نے بتایا. یہ وہی آیتیں ہیں جس سے میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا تھا, اور اسی سے میں مکمل کرنا چاہتی ہوں, تاکہ ہمارے اندر وہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ جذبہ آئے کہ کیسے مسکین کا خیال رکھنا ہے. یا کوئی غریب کا بھی کرے, لیکن یہ مسکین کی زیادہ اہمیت ہم کو بتائی جا رہی ہے کیونکہ وہ سامنے سے آ کر ہم کو نہیں پوچھتا. اللہ نے قرآن میں سورہ انسان, نام بھی یاد رہے گا, ہم انسان ہیں. اللہ نے ایک سورہ نازل کیا قرآن میں, سورہ انسان, سورہ نمبر 76, سورہ نمبر 76, آیت نمبر 7 سے لے کر 10 آپ پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے جنتی کی صفات بتائے ہیں, جن سے اللہ راضی رہتے ہیں, وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں. اور جو جنت میں جانے والے کیسے قسم کے لوگ ہیں وہ اللہ نے فرمایا, اور یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں. کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا, یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, و اسیرا, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور یہ کھلاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ آج ہوتا ہے ہم اگر کسی کو 5 روپے دے دیں, 10 روپے دے دیں گے, 100 روپے دیں گے تو ہم کچھ تو میں دے رہی ہوں. 500 اگر نکال دیا تو کیا کہنے, 500 روپے کسی کو خیرات کی, آپ کو شاید وہ آنے والے 5 سال تک یاد رہیں گے کہ ایک مرتبہ 500 خیرات کی تھی. صحابہ صحابیت کے لیے بڑا عام تھا. اور بڑی اہم بات یہ بھی, ہمارے یہاں خیرات کیسی ہوتی ہے؟ اگر کسی کو پیسے دے رہے ہیں, راشن خرید کے دے رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں, تو اس کی فوٹوگرافی, پکچرز ڈال دیں گے سوشل میڈیا پر, پوری پبلسٹی ہوگی اس کی کہ دیکھو ان کو راشن دیا, ان کو پیسے دیے, ان کو فلا دیا. یعنی سامنے والے کی غیرت کا خیال نہیں ہے, اور خود کے نیکیوں کو بھی آپ ظاہر کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک پیاری نیکی کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 1 حدیث نمبر 660, جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے وہ قیامت کی ہولناکیوں کے وقت. کیسے قسم کے لوگ رہیں گے؟ جو سیدھے ہاتھ سے خیرات کریں گے تو ان کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی. یہاں تو بری فوٹوگرافی ہو رہی ہے, سب ہو رہا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کسی کو ایک وقت کا ایک مہینے بھر کا راشن اگر آپ ڈلا دیتے ہیں یا مدد کر دیتے ہیں, کوئی ضرورت مند ہے, اللہ کے پاس وہ ہماری نیکی محفوظ ہے. کسی کو بتا کر ہم ہماری نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, یہیں سے تکبر شروع ہوتا ہے. اور اللہ نے ہم کو کیا سکھایا؟ یہی کہ کھاؤ پیو لیکن ایکسیس مت کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, سورہ
آراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے یہ فرمایا کھاؤ پیو لیکن ایکسیس مت کرو، یعنی خود بھی کھاؤ خود بھی پیو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو لیکن جو کھاتے ہو کھاؤ، یا پھر جو تم کو پہننا ہے پہنو، لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو خود کے لیے بھی تکبر نہ رکھیں، کسی کو دیتے ہیں تو وہاں تو تکبر بالکل بھی ہم کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے خیرات کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یطعمون طعام، کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، یا یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اسیرہ خیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں خیرات کرتے وقت؟ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم، بے شک ہم جو آپ کو کھلا رہے ہیں، انما نطعمکم، کیوں کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ان سے کہو لا نریدو، اور ہم آپ سے ارادہ، ہم آپ سے کوئی امید نہیں رکھتے، ہم آپ سے نہیں چاہتے، کیا؟ آپ کی جزا نہیں چاہتے، اس کا بدلہ آپ ہم کو کچھ دے، ہم کو تھینک یو بولے، ہمارے پیر پڑے، آپ ہی ہے تو سب ہے، نعوذ باللہ، یہ ہم سب نہیں چاہتے۔ ہم آپ کا شکر نہیں چاہتے، ہم آپ کی جزا نہیں چاہتے، بلکہ ہم آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو جب کبھی انشاءاللہ ہم بھی عادت ڈال لیں گے، کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریب کو پیسے دے رہے ہیں، مسکین کی مدد کر رہے ہیں، تو ان کے منہ سے بلوائیں کہ دیکھو یہ اللہ نے مجھے دیا تھا، یہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں، میری دینے کی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا، میں آپ کو دے رہی ہوں، دیکھیے یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ بولنے لگا، یہ آپ خود اللہ کا نام بولیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ چھوٹی چیز ہے میری بہنوں، بس یہ ظاہر کرنا کہ اللہ نے مجھے دیا تو میں آپ کو دے رہی ہوں، اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ کا تکبر، اور آپ کا تکبر ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ توحید آپ کی مضبوط ہو جائے گی، اور سامنے والا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، وہ اللہ سے جڑ جائے گا۔ تو یہ ہم سیکھتے ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، ان کا توکل اور ان کی خیرات جو وہ خاص طور پر مسکین کی کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔